وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب کتاب سے مراد تورات ہے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے اپنی تفسیر میں پڑھا تھا، اور اس کے نزول کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائی گئی تھی، مثلا جن میں عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح ید بیضاء تھا، اور بے شمار معجزات تھے، اور جن کو 9 آیات بینات سے تعبیر فرمایا گیا تھا۔ وہ 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمائی تھیں، یہ 9 نشانیاں وہی تھیں۔ ایک مرتبہ 2 یہودی آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آپ سے ان 9 نشانیوں کے متعلق سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے ان کو ایک ایک کر کے وہ 9 کی 9 نشانیاں بتا دیں۔ تو انہوں نے جب وہ 9 نشانیاں سنی تو انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا، تو معلوم ہوا کہ پاؤں کو بوسہ دینا جون سا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ امام بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بھی حضرت عباس کو دیکھا کرتے تھے تو آگے بڑھ کر حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے، حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ تو اگر پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو کیا حضرت عباس حضرت علی کو بوسہ دینے دیتے پاؤں کو؟ سید المفسرین تھے، قرآن کی تفسیر جاننے والے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو منبع ولایت تھے وہ حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے؟ قطعاً بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔